ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمایا فاذکرونی، اے میرے بندو کیا کرنا ہے؟ فاذکرونی، میرا ذکر کرنا ہے، مجھے یاد کرنا ہے۔ پہلی بات میں اللہ رب العزت اس بات کو حکم دیتے ہیں کہ میرا ذکر کرنا ہے، اور پھر دوسری بات میں کیا کہا کہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، مجھے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو جب تم مجھے یاد کرو گے، تم دنیا میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے، تم دنیا کی محفلوں کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے، دنیا کی مجالس میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے، میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے اندر بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ رب العزت تمہیں یاد کریں گے جب تم اللہ رب العزت کو یاد کرو گے۔ اس حقیر دنیا کے اندر آپ اللہ رب العزت کو اس حقیر دنیا کے اندر بیٹھ کر یاد کریں گے، اللہ رب العزت عرش کے اوپر آپ کا ذکر کریں گے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عرش عظیم پر یاد کر رہے ہوتے ہیں جب آپ دنیا کے اندر، اس حقیر سی دنیا کے اندر آپ اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات جس کا اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا فاشکروا لی، اے میرے بندو میرا شکر ادا کرنا ہے، اے میرے بندو میرے ساتھ کفر نہیں کرنا بلکہ میرا شکر ادا کرنا ہے۔ جس حال کے اندر ہو، جیسی صورتحال ہو، خوشی کے اندر ہو، غمی کے اندر ہو، ہر حال میں کرنا کیا ہے؟ میرا ذکر کرنا ہے، میرا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کے اوپر آسانیاں آئیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ کے اوپر مسائل آئیں تب بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس حال کے اندر ہو اس حال میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ عزیز بھائیوں، شکر گزار ہر حال میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے بڑا شکر اللہ رب العزت کا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات انسان بنایا، صرف انسان نہیں بنایا بلکہ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ میں ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہے ہمارے اوپر، وگرنہ انسان تو آپ کو ہر قسم کے ملیں گے، یہودی بھی آپ کو انسان ملیں گے، مجوسی بھی آپ کو انسان ملیں گے، آپ کو ہندو بھی، بدھ مت بھی، آپ کو ہر قسم کے لوگ انسان ملیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں فاشکروا لی، اے میرے بندو ہر حال میں جس حال کے اندر بھی ہو میرا شکر ادا کرنا ہے، اور میرے ساتھ کفر نہیں کرنا، میرے ساتھ بغاوت نہیں کرنا۔ یہ چار باتیں اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جو بھی مومن بندہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور محبت کا تذکرہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، کیونکہ شکر کا بہترین طریقہ
جب انسان اللہ کا ذاکر ہوتا ہے تب اللہ کا شاکر بھی بن جاتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہی بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، چاہت ہے، الفت ہے، تو اس چاہت کا، اس محبت کا آپ دل سے ذکر کیسے کرتے ہیں کہ اس کا تذکرہ آپ زبان سے کرتے ہیں، کبھی انجانے میں زبان سے کر جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر اس کا تذکرہ کر جاتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر اس کی محبت ہے، اس کی چاہت ہے۔ اس لیے مومن کے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، اور اس محبت کا تذکرہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بہت شدید ہے، بہت زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، آپ قرآن پڑھیں بے شمار جگہ پر آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر کے واقعات مل جائیں گے کہ اللہ کے بندے اللہ کا کیسے ذکر کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کے ذکر کے صیغے بہت ہیں، کلمات بہت ہیں، اذکار بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کے خطبے کے اندر میں آپ کے سامنے چند ایک ذکر آپ کے سامنے رکھوں گا جو بظاہر بالکل مختصر ہیں، دیکھنے میں بالکل چھوٹے ہیں، پڑھنے میں بالکل آسان ہیں، زبان پر فوراً جاری ہونے والے کلمات ہیں، لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہیں بالکل چھوٹے، ہمارے مسلمان کے بچے کو یاد ہوتے ہیں، اتنے مختصر کلمات ہیں لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلا ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بالکل مختصر، ہر ایک کو آنے والا، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بالکل مختصر کلمات ہیں۔ عزیز ساتھیو، سراسر توحید پر مبنی یہ کلمات ہیں، اللہ کی الوہیت پر مبنی یہ کلمات ہیں، شرک سے بیداری کے اظہار پر یہ کلمات ہیں، اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور شام کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے، فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، غور کرنا، کلمات بالکل مختصر ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو یہ کلمے نہ آتے ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو شخص بھی صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا اس کو 10 اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی، آپ اندازہ لگائیں، 10 غلام اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے آزاد کرنے کا ثواب۔ آپ خالی ایک غلام آزاد کریں بہت زیادہ اجر ہے، لیکن کیا فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ آپ دیکھیں خاندان کون سا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، نبیوں کا خاندان، انبیاؤں کا خاندان، رسولوں کا خاندان، اعلیٰ حسب نسب والا خاندان، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کتنا عظیم خاندان، کتنا معتبر خاندان ہے، رسولوں کا خاندان۔ کیا فرمایا؟ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ کوئی شخص دیکھے کہ انبیاء کہ 10 غلام کسی نے بنا لیے ہیں اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ یہ غلام جو بنائے گئے ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، رسول کے خاندان میں سے، انبیاءوں کے خاندان میں سے ہیں، اور وہ ان کو آزاد کروا دے، کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، اس کو ان 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ مختصر کلمات ہیں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور دوسری کیا فضیلت ہے؟ دوسری فضیلت اسی کلمات کے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کے کھاتے میں 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، گارنٹی کے ساتھ 100 نیکیاں لکھ دی گئی۔ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نیکی اس میں لکھی جائے گی یا نہیں لکھی جائے گی، لیکن اس کلمات کے اوپر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات ادا ہوئے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کے کھاتے میں 100 نیکیاں صرف ان 100 کلمات کو پڑھنے پر۔ اور تیسری فضیلت کیا فرمائی کہ جو شخص ان کلمات کو 100 مرتبہ صبح کے وقت پڑھتا ہے، اور یہی مکمل اجر شام کے وقت پڑھنے کا بھی ہے، جو شخص ان کو صبح کے وقت پڑھتا ہے، تیسری فضیلت فرمایا اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت۔ آپ کے کھاتے میں 100 نیکیاں بھی لکھ دی گئی، آپ کے صغیرہ 100 گناہ بھی معاف کر دیے گئے، غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملا، آپ کے کھاتے میں 100 نیکیاں بھی لکھ دی گئی، 100 گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ کلمے کتنے ہیں؟ مختصر کلمے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک بس نہیں ہوئی ان کلمات کی فضیلت کی عزیز ساتھیوں۔ چوتھی فضیلت، غور سے سنیے، چوتھی فضیلت فرمایا اس کے 100 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت میں اس کا ایک مقام ہے، جب یہ کلمات پڑھتا ہے وہ مقام 100 درجے اوپر بلند ہو جاتا ہے۔ صرف ایک دن پڑھنے کے آپ اندازہ لگاؤ، آپ پوری زندگی اس کا شیڈول بنا لو تو کہاں تک جائیں گی نیکیاں، کہاں تک آپ کے گناہ ختم ہوں گے، کہاں تک آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، کتنی فضیلت ہے ان مختصر کلمات کی۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہماری انسانی فطرت ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کرے نا اس کا فائدہ اللہ دنیا میں بھی دے۔ ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی مجھے جو بھی نیکی کا کام کیا ہے مجھے کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ دنیا کے اندر ہو، تو اس کلمات کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کہ ان کلمات کا آخرت کے اندر 100 نیکیوں کے ذریعے بھی مل رہا ہے ثواب، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، 100 گناہ معاف ہونے کا ثواب بھی مل رہا ہے، 100 درجات بلند ہونے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور 5واں فائدہ ان کلمات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین صبح سے لے کر شام تک سارے دن جنات کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جادو ٹونے کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج
ہمارے بھائی بہن بیٹیاں آج سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر کسی چیز کے الجھن میں شکار ہے نا، کسی چیز نے اگر ان کو پریشان کر کے رکھا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی مسئلہ ہے، جادو ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے، نظر بد کا لاحق ہو گیا ہے۔ ہر بندہ، میں کہتا ہوں 100 میں سے آپ کو 99% اسی چیز کا شکار ملے گا۔ ہر بندہ اسی چیز کا شکار ہے کہ جادو ہو گیا ہے میرے اوپر، جنات کا اثر ہو گیا ہے، بچہ ڈر گیا ہے، نظر بد لاحق ہو گئی ہے۔ ہر بندہ اسی چیز کا شکار ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ ان کلمات کو زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، بات غلط نہیں ہو سکتی، ہماری اور آپ کی بات غلط ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے اور شام کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک جنات کے شر سے محفوظ رہ جائے گا، جنات کے شر سے یہ انسان محفوظ ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ آپ اس کو زندگی کا حصہ تو بنائیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 نیکیاں اس کے لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور بعض میں 100 کی بھی آتی ہے۔ تو آپ زندگی کے اندر اگر اس کو شامل کر لیں، جو بندہ بھی، جو بہن بھی، جو بھائی بھی، جو بیٹا بھی اس چیز کی الجھن کا شکار ہے نا کہ اس کو جنات نے پریشان کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جادو ٹونا ہو گیا ہے، یا اس کے گھر کے اندر یہ مسائل ہیں جنات کے، اگر وہ اس چیز کا شکار ہے اور اس نے اس کو پریشان کر رکھا ہے، تو اس کے لیے یہ حدیث ہے، اگر وہ آپ چاہتا ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائے تو پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقیناً بات ہے شروع کے اندر مسائل آئیں گے، شروع میں مشکلات آئیں گی، آپ جب یہ کریں گے تو آپ کو پریشانیاں لاحق ہوں گی، کیونکہ آپ کے دل کے اندر اس نے گھر کیا ہوا تھا۔ اگر آپ اس کو مستقل اس کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ایک دن یاد رکھنا آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے توکل کے اوپر آپ اس کو پڑھیں گے، بھروسے کے اوپر پڑھیں گے تو یہی اذکار آپ کو شفا یاب کر دیں گے۔ عزیز ساتھیوں، بالکل مختصر کلمات ہیں، آپ نمازوں میں بھی اس کو پڑھتے ہوں گے، نماز کے بعد کے اذکاروں میں بھی بعض اوقات پڑھ لیتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرب کے مشہور راقی ہے، اب راقی کہتے ہیں جو یہ ساحر جادو جنات کا دم کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، بہت مشہور عالم ہیں جنہوں نے اپنی 2 کتابیں لکھی انہی چیزوں کے اوپر، جنات کے اوپر، جادو کے اوپر، سحر کے اوپر، ان کا توڑ اور ان کا علاج وغیرہ سارا لکھتے ہیں، بہت ہی مشہور کتابیں ہیں اور تقریباً ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج کل یہ جو علاج کرتے ہیں، تقریباً جتنے بھی لوگ جو صحیح معنوں میں علاج کرتے ہیں دم، یہ جنات کا، جادو کا، تو وہ انہی کی کتابوں سے، ان کے تجربات سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مریض کو دم کر رہا تھا، اس کے اوپر جنات نے اثر کیا ہوا تھا، میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ دم کیا، بہت زیادہ، لیکن وہ جن جو تھا وہ بہت مضبوط، بہت قابو ہو چکا تھا اس کے اندر، نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب میں نے بہت زیادہ دم کیے تو جن ہارنے لگا، تو کہتا ہے میں اس سے تو نکل جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہوگی، میری ایک شرط ہے، اگر وہ تو شرط مان لے تو میں اس سے نکل جاتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا شرط ہے، تو اپنی شرط بیان کر۔ وہ کہتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ میں اس سے نکل کر تیرے اندر داخل ہو جاؤں گا، اس سے نکل کر تیرے اندر داخل ہو جاؤں گا، یہ میری شرط ہے۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، اس سے نکل جا، اس کے بعد تو میرے اندر داخل ہو سکتا ہے تو ہو لے۔ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اس سے نکل گیا تو کچھ دن گزرے، مجھے رونے کی آوازیں آئیں، تو میں نے پوچھا کون ہے،
تو وہ جن بولا، وہ بولنے لگا کہ میں روزانہ آپ کے اوپر آتا ہوں، صبح کے ٹائم داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ دعا پڑھی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ کہتے ہیں یہ دعا پڑھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں صبح کو داخل نہیں ہو سکتا، پھر شام کے وقت میں آپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو شام کے وقت بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شام کو بھی آپ نے یہی کلمات پڑھے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، پیچھے جاتا ہوں تو جس نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھے مارتا ہے، بتاؤں میں کیا کروں۔ وہ شیخ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں محترم بھائیوں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جو بندہ بھی اس چیز کے الجھن کا شکار ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، آج کے خطبے کے اندر صرف ایک دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو اپنی زندگی میں بنا لیں۔ آپ کے کھاتے میں 100 نیکیاں تو پکی ہیں، 100 گناہ آپ کے معاف پکے ہیں، 100 درجات بلند ہو جائیں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور آپ ان شیاطین جنات کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ دعا ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، فرمایا ان سب سے محبوب اگر کوئی کلمات ہیں تو وہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک طرف ساری دنیا کے خزانے جمع کر کے لا کے رکھ دیے جائیں، دوسری طرف صرف یہ کلمات، 4 کلمات ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اخروی حساب کے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہوں گے وہ اس دنیا کی نسبت یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ فرمایا صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ جس چیز کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، اب سورج کی روشنی کہاں کہاں نہیں جاتی، سمندروں میں سورج کی روشنی، ہواؤں میں سورج کی روشنی، فضاؤں میں سورج کی روشنی، آسمانوں میں سورج کی روشنی، کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر سورج کی روشنی نہ جائے۔ فرمایا مجھے یہ کلمات زیادہ محبوب ہیں کہ جہاں پر سورج کی روشنی جائے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم کلمات ہیں، کتنے عظیم محترم بھائیوں۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے، یہ کلمات ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہیں۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت کو سلام دے رہے ہیں اور ساتھ کہا کہ اپنی امت کو میرا پیغام بھی دے دینا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ کہا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن بنجر پڑی ہوئی ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر شجر کاری کرنی ہے، وہ شجر کاری کیسے ہوگی؟ فرمایا اپنی امت کو کہہ دینا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تمہاری شجر کاری۔ گویا یہ وصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، یہ وصیت ہے ہمارے لیے امت محمدیہ کے۔ کتنے مختصر کلمات، فضیلت کا اندازہ آپ لگائیں کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح 5ویں فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا المال والبنون، یہ مال، یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ ساری دنیا کی زیب و زینت ہے،
یہ دنیا کے لیے ہے سب کچھ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کے لیے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. فرمایا جو باقی رہے گا، جس نے آپ کے کام آنا ہے، وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، نیک اعمال ہے. مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، مفسرین کا بہت بڑا طبقہ. کیا الباقیات الصالحات؟ کہتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات ہیں جو اللہ نے قرآن کریم میں کہا: والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت. اسی طرح چھٹی فضیلت، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں تھے، اللہ کے رسول نے کہا خذوا جنکم، کہا کہ اپنے ڈھال کو لے لو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ کہا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا. خذوا جنتکم من النار، فرمایا جہنم سے بچنے کی ڈھال لے لو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جہنم سے بچنے کی ڈھال کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. جس طرح دنیا کی ڈھال جنگوں سے آپ کو تلواروں سے بچاتی ہے، نیزوں سے بچاتی ہے، ہر قسم کے دشمن کے حملے سے بچاتی ہے. فرمایا یہ جو کلمات ہیں کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے، اور فرمایا یہ ڈھال کا کام کریں گے اور ان کو اس وقت جہنم سے بچائیں گے. اللہ اکبر. محترم بھائیوں، کتنی بڑی بات. مختصر کلمات، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو نہیں آتے ہوں گے. فضیلت کتنی زیادہ ہے. ساتویں فضیلت، محترم بھائیوں، ہم بڑی بڑی نیکیاں تو نہیں کر سکتے کیونکہ سستی کی وجہ سے، بعض اوقات نفس کے شر کی وجہ سے ہم بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر پاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جو بخیل ہے، مال خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مال خرچ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح فرمایا دوسرا وہ شخص جو جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا، تیسرا وہ شخص جو رات کو سوتا ہے اور سوتا ہی رہ جاتا ہے، صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا. فرمایا اگر وہ بندے چاہتے ہیں کہ وہ مال خرچ نہ کر کے مال خرچ کرنے کا اجر پا لیں، تہجد نہ پڑھ کے تہجد پڑھنے کا اجر حاصل کر لیں، اور جہاد پہ نہ جا کر جہاد کا اجر پانا چاہتے ہیں، فرمایا وہ یہ 4 کلمات کو زندگی کا حصہ بنا لیں. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو شخص یہ پڑھتا ہے مال خرچ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، تہجد پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا. کلمات کتنے مختصر ہیں لیکن فضیلت کتنی زیادہ ہے. اسی طرح 8ویں فضیلت، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. کون ہے ام ہانی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا زاد بہن ہے یہ. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول بوڑھی ہو گئی ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادتیں نہیں ہو پا رہی، لمبے لمبے قیام نہیں ہو پا رہے، عبادتوں میں وہ مزہ نہیں آ رہا بڑھاپے کی وجہ سے. اے اللہ کے رسول کوئی جامع کلمات بتا دیجیے، ایسے جامع کلمات ہو
کہ جس کو میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لوں اور ثواب بہت زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، غور کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ام ہانی، اگر چاہتی ہے اتنا زیادہ ثواب تو پھر ایک کام کر، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر۔ کیا فائدہ ہوگا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا؟ فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان۔ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا، اور پھر فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 100 گھوڑے جو سامان سے لدے ہوئے تیار شدہ گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے۔ کون بندہ ہے اتنے بڑے کام کر سکے؟ لیکن کلمات مختصر ہیں اور سارے ثواب اس کے اندر جمع ہو گیا۔ آپ کو غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دینے کا ثواب بھی ملے گا، اور 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب۔ صرف کلمات مختصر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔